استعارے کے کتنے ماموں بدن کے 10 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا أهل بيتي بحبي رب ذوالجلال کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات اور بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور مختار پیغمبر رحمت للعالمین رؤوف الرحیم خاتم النبیین تاجدار حرمین امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ اور ہر گوشہ قابل احترام، واجب تعظیم اور قابل عمل ہے، اور اسی پر ہی چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار پر اللہ کی رضوان اور رحمتیں نازل ہوں، جن کی عزت و تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جن کا ایمان ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا ہے۔
حضرات گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اہل بیت نظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے چند باتیں تذکیر کی۔ ان باتوں سے ہٹ کر اسی موضوع پر چند معروضات اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، آپ کے اہل بیت جن کو آئیڈیل ہستیاں قرار دیا گیا ہے، ان میں سے اصحاب رسول میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ایک صرف صحابیت کا اعزاز نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا اعزاز اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کئی ایک اعزازات اور انعامات اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا فرمائی۔ اخروی کامیابی کا تو دنیا میں ہی اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بننا بہت بڑے اعزاز والی بات ہے، جو اس دور میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب رسول اور آپ کے اہل بیت کرام، ان کو جو سب سے بڑا اعزاز ملا وہ صحابیت کا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و حسن کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب ایسے ہیں کہ جن کو صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی اعزاز حاصل ہوا، دوہرا اعزاز ملا، اور یقیناً پھر ان کی عزت تقریب اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں عرش والے رب عظیم نے ان مقدس ہستیوں کا، ان پاک باز شخصیات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے، مگر پھر بھی بدبخت ہے وہ جو کسی ایک کے بارے میں دل میں کدورت، نفرت اور میل کو جیل رکھے۔ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی عزت تقریم نہ کرنے والوں کے بارے میں، برا بھلا کہنے والوں کے بارے میں، کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے جہان والوں کی لعنت ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ میں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اہل بیت سے کس قدر عقیدت اور پیار تھا، جن کو صرف صحابیت کا اعزاز ملا ہے، انہوں نے کس طرح ان لوگوں کی عزت توقیر کی اور کر کے دکھائی جن کو اہل بیت ہونے کا بھی احساس حاصل ہوا۔ سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں سے اور اس امت میں سب سے رحم دل امتیوں میں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یارے غار، یارے اوس، یارے مزار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے افکار و نظریات اور ان کی اہل بیت سے محبت، اس کا مطالعہ کیجیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، میرے لیے محبوب کا کرامہ
میرے گرانے سے زیادہ افضل اور عزیز ہے میرے لیے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بھی فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ پیارے نبی کی محبت آپ کے اہل بیت میں تلاش کرو. حضرت ابو بکر صدیق کی والہانہ محبت کی یہ تو بدبختی ہے ان لوگوں کی یا کتب سے ان کی دوری ہے، کیوں کہیے حق سے ان کی دوری ہے. تو اس بات کو یا دیگر بے بنیاد قسم کے الزامات اور اعتراضات کی بچھاڑ کر کے ابو بکر صدیق کو طعن و تشنیع ان پر کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں. پھر حضرت فاطمہ آئی تھی، مطالبہ کیا تھا. ابو بکر صدیق اس وقت خلیفہ وقت تھے. ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا تھا. کبھی یہ بھی سوچا ابو بکر صدیق نے کیا وہ اپنے لیے رکھا یا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا؟ نہیں، ایسا نہیں. مجھے روایت یاد آ رہی ہے ایک رات کو سارے کی میں نے گفتگو سنی. حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہیں اس قدر ایماندار ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے جتنا ان کا وظیفہ مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لوگوں نے کہا آپ تو خلیفہ وقت ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی تو تنخواہ کوئی اچھی خاصی ہونی چاہیے، آپ مشقت سے کام لیتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ کے اوپر اور بڑی ذمہ داریاں ہیں، خلافت کا بوجھ ہے آپ کے اوپر. تھوڑی سی تنخواہ محنت مزدوری کر کے ان کی اہلیہ نے ایک دن ایک ڈش زائد بنائی، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا بچا کر ایک دن ڈش زائد بنائی. اپنی اہلیہ محترمہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ مگر یہ بچا بچا کر میں نے کفایت شعاری سے کام لے کر، میں نے قناعت پسندی سے کام لے کر بچا کر نا یہ ایسا کیا ہے، کفایت شعاری کرتے ہوئے ایسا کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کتنی غور و فکر والی بات ہے، بڑی بات ہے. حکمران ہوں تو ایسی مثالی فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے بچا کر رکھا ہے ہمارے پاس زائد مال جو ہوتا ہے ہمارا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا. وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ جنہوں نے سیدہ فاطمہ کو ایک دلیل دی تھی اور سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی کہ میرے باپ رسول رحمت کا فرمان آ گیا. اب فاطمہ کی بات تو نہیں چل سکتی. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ حصہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا، وہ اللہ کی راہ میں مال جاتا ہے. اور نبی کی آل اولاد میں وہ تو مال کے بھوکے نہیں تھے، وہ بانٹنے والے تھے، وہ کھلانے والے تھے، کھانے والے نہیں تھے. آج سید بنے بیٹھے ہر دوسرا تیسرا مسلمان وہ کہتا ہے میں سید ہوں. کھانے کی بات آتی ہے مسجد سے آتا ہے آنے. اچھا بھائی سید کا کیا مقام ہے اسلام؟ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ عمل کر لے عمل کر لے عمل کر لے. یہ نہ سمجھنا میرے باپ پوری کائنات کے سردار ہے. اس کو فرما رہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ، سیدہ خاتون جنت، جنتی خواتین کے سردار، بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، باپ خامد علی المرتضیٰ پیارے نبی کے داماد، گرانا سارا عظمت والا اس فاطمہ کو پیارے نبی فرمایا. سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق سے یہ بات سنی تو پھر مطالبہ نہیں کیا کہ باغ فتح میں سے دو ہمیں. جو دلیل آ گئی، جب دلیل آ جاتی تھی وہ ایسے سر جھکا دیتے تھے. وہ اس بات کے مصداق تھے، مصور خیرت وہ نقشہ جس میں یہ سبائی ہو، در فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ سیدہ فاطمہ. پیارے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا، میرا جگر گوشہ ہے. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو بھی فرمایا تھا ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. اس نے یہ بشارت سنائی ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. سارا گرانا عظمت والا، شان والا، رفت والا، بلندی والا، اعلیٰ مقام والا. ہم لوگ نہ خارجی ہیں، نہ ناصبی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں تنقیص پسند کرتے ہیں، نہ غلو پسند کرتے ہیں. سب و شتم کرنے والوں کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایسا شخص وہ ایمان سے محروم ہے، اسلام کی اساس اور اسلام کی روح سے محروم ہے. فکر کریں ہماری محمد کے گرانے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اہل السنہ، ہم اہل الحدیث دو اور واضح موقف رکھتے ہیں. اہل بیت میں سے، اصحاب رسول میں سے کسی ایک کے بارے میں جو گندی زبان چلاتا ہے بلا تفریق اس کا احتساب ہونا چاہیے، بات دور نہ چلی جائے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اصحاب رسول کو پیار تھا اہل بیت سے. آج کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ 4-5 ہستیاں تھیں جو اصحاب ایمان رہے، باقی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ دین سے منحرف ہو چکے تھے. یہ قرآن کی سینکڑوں آیات کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اس کا مطلب ہے قرآن سے انکار ہے، قرآن سے دوری ہے، پھر مسلمان کافر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کا حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ان کو اہل بیت سے کتنا پیار تھا. آگے بڑھیے عمر فاروق کے بارے میں سنیے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. یہ حدیث کتب احادیث میں موجود ہے اور کتب انساب میں بھی موجود ہے جس میں نسب نامے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. عائشہ آپ نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، تمام قسم کے نسب اور سبب اور رشتے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سوائے میں محمد مصطفیٰ کے نسب کے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نسب باقی رہے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرا آل رسول کے ساتھ تعلق، رشتہ استوار رہے، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت علی کو کہ اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال محبت کا اظہار فرمایا. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. گویا کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ کے داماد تھے رضی اللہ عنہ. بڑی کلوز رشتہ داریاں تھیں. کبھی رشتہ دیا، کبھی لیا، کبھی دیا، کبھی لیا، سلسلے ایسے چلتے رہے. آج تو رشتہ داروں سے دوریاں ہیں، آج تو رشتہ داروں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. ان کا تعلق تھا آپس میں، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. اصحاب رسول میں اہل بیت اختلاف میں اختلاف ہوا، انہوں نے اس اختلاف کو باقی نہیں رکھا، ختم کر دیا، دفن کر دیا اس اختلاف. حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کے ساتھ. اور اصحاب رسول یا اہل بیت کو آپ پڑھیں، ایک گرانے میں وہی نام، دوسرے گرانے میں وہی نام، تیسرے گرانے میں بھی وہی نام. اب حضرت علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے ابو بکر نام رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا. ایسے ہی حضرت حسن اور حسین نے اپنے بیٹوں کے، اپنے یاروں کے نام پر نام رکھے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے یار محلے سے عمر نام دے بڑے ہیں، عمر نام رہے تھے، کوئی اور رکھو. پھر نام کیسا رکھتے ہیں کہ دھواں سے کھوں والا، مارکیٹ نواں نام آیا کہ ایسا نام ہی کوئی نہیں ہے. واہ عمر تیری عصمت کو سلام، عمر سے پیارا نام تو کوئی نہیں. عثمان تیری عصمت کو سلام، عثمان سے پیارا نام کسی کا نہیں. علی تیری عصمت اور جرت کو سلام. حسنین کریمین سیدہ فاطمہ اور پیارے نبی کے ازواج مطہرات ماں عائشہ، ماں خدیجہ، ماں حفصہ، کس کس کا میں تذکرہ کروں؟ امیر معاویہ کا کروں، مغیرہ ابن شعبہ کا کروں؟ تو ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو، اپنی بچیوں کے نام.
حضرت ام کلثوم پیارے نبی کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم تھا، حضرت علی کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم تھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کا واسطاف الفاظ میں اعلان کیا۔ ایسا ہوا فتوح الشام ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر ذرا تفصیل سے موجود ہے، کچھ الفاظ اور ہیں، باقی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سے مال غنیمت اور مال فیء آیا کہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ حضرت عمر فاروق نے تقسیم کرنا شروع کیا تو اہل بدر جو ہیں ان کے برابر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ لگایا، اپنا ان کو مال فیء اور مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ حالانکہ وہ بدر کے موقع پر موجود نہیں تھے، ان کی تو پیدائش کی بات کی ہے۔ عمر فاروق اپنا علی المرتضیٰ بھی بدر کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ ایک اپنا حضرت حسن اور حضرت حسین اس وقت موجود نہیں تھے، ان کے بارے میں عرض کرنا، لیکن ان کا وظیفہ کن کے برابر ہے؟ ان کی عظمت واضح کرنے کے لیے اہل بدر کے برابر 5,000 درہم وظیفہ لگایا۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت کا بیٹا آ گیا، کہا آپ میرے باپ ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے 3,000 درہم حسین کریمین کو 5,000 درہم آپ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پتہ کیا فرمایا تھا اہل بیت کے بارے میں؟ دلوں کو تھام کے الفاظ سنیے، فرمانے لگے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر، بیٹا جاؤ، جا کر حسن اور حسین کے والد جیسا والد لے کر آؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لے کے آؤ، ان کے نانا محمد جیسا نانا تو لے کر آؤ، تمہارا وظیفہ ان کے برابر کا ہے۔ یہ عمر فاروق کی محبت کی اہل بیت سے، جس عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس عمر جیسا بہادر جرری مالے نہیں چلا، وہ عمر فاروق کے شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ وہ عمر فاروق کہ اللہ کے رسول آپ بھی مسلمان چھپ کر جیے تو عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اس عمر فاروق نے اہل بیت سے محبت کیوں کی؟ آگے بڑھ گئے، یہی عمر فاروق ہے۔ اہل بیت کے بارے میں ان کا موقف سنیے، ان کی محبت سنیے، محبت والے الفاظ سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے بارے میں سے آل عباس کے بارے میں یاد رکھیے، یہ اہل بیت میں صرف 4 ہستیاں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چاروں اہل بیت میں سے ہیں، اس کا انکار نہیں۔ پیارے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں، تم بھی اعلان کرو کہ اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں۔ اہل بیت میں 2, 4, 10, 15, 20 لوگ نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اہل بیت، جن اہل بیت کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احبوا اہل بیتی لحبی، لوگوں مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جس اہل بیت کے بارے میں فرمایا تھا میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والا، آپ نے فرمایا وہ جہنم داخل ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں اشارہ کرتا ہوں اہل بیت کے بارے میں یاد رکھیے، صرف یہ 4 ہستیاں نہیں بلکہ 4-5 خاندانوں کے نام لیے، 4 شخصیات کے 4-5 خاندانوں کے نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے۔ آپ نے فرمایا آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، ایک روایت میں قال آل حارث کے بارے میں کہا، یہ 4 کہ پیارے نبی نے 4-5 خاندانوں کے نام لے کر فرمایا یہ میری آل میں شامل ہیں۔ اور آپ کی آل میں جو شامل ہیں ان کی کئی ایک صفات ہیں، میں نے ابھی پیچھے بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ کھانے پینے کے لیے ہم آگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا آل رسول سے تعلق ہے، جبکہ حضرت حسن تھے چھوٹے سے بچے تھے، کھجور صدقے کی آئی تھی، پیارے نبی نے بانٹی تھی کھجوریں پڑی تھی ایسے حضرت حسن نے بچے تھے پتہ نہیں تھا کھجور صدقے کی منہ میں ڈال، پیارے نبی نے فرمایا نکال دو باہر، نکال دو باہر،
آل محمد پر صدقہ حرام ہے. اپنے آپ کو آل محمد سے بھی تعلق اپنا گردانتے، سید بھی کہلاتے ہو، صدقہ کھانے میں سب سے آگے. وہ صدقہ کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے، بانٹنے والے. وہ آل رسول، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اعلیٰ ترین درود شریف، جس میں صرف آپ کا تذکرہ نہیں، آپ کی آل اولاد کا بھی تذکرہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آل سے کتنی محبت کرتے تھے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے چچا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس کے پاس سے گزرتے، سواری پر سوار ہوتے تو نیچے اتر آتے کہ یہ پیارے نبی کے چچا ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں. وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے چچا جان کہ حضرت عمر فاروق نے یوں بھی فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کو منظور ہوتا میرے باپ خطاب کا اسلام لانا، اگر اللہ چاہتا کہ وہ اسلام قبول کرے تو میرے باپ کا اسلام ان سے زیادہ مجھے عباس بن عبد المطلب کا اسلام عزیز اور پیارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق کے حوالہ سے، میں نے عرض کیا عمر فاروق کے حوالہ سے کہ ان کی محبت اور عقیدت نبی کے گرانے سے والہانہ تھی. میں اہل بیت کا نوکر تے میں نوکر ہاں صحابہ کا، یہ جنتی لوگ ہیں سارے، عقیدہ ہر مسلمان کا. اور یوں بھی کہوں گا میں کراں ساری عمر نوکری محمد دے گرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے آشیانے دی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر ہوں، عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، چاروں میں ہے موجود اوصاف مصطفیٰ. حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو، دونوں ہیں شاہکار جمال مصطفیٰ. آگے بڑھیے. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اہل بیت سے. حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ سے محبت کا انداز کہ فاطمہ سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ جیسی چار ڈال اپنانے والا ان کے مشابہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. اور اصحاب رسول حضرت حسن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حسن سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتی جلتی شکل کسی کی نظر نہیں آتی. اور دیکھ کر کہتے تھے آپ کو دیکھ کر آپ کے نام محمد کی یاد آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن کے بارے میں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں فرماتی ہیں بڑے غم سے نڈھال تھی، غمگین ترین تھی. اور فرماتی ہیں کہ میں نے صرف انسانوں کے نہیں، میں نے جنوں کو بھی حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت پر روتے دیکھا ہے. کون ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ کہے تو غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. پیارے نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے پیار تھا، پیارے نبی کے اصحاب کو اہل بیت سے پیار تھا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر گرم تھے، آپس میں نرم تھے، آپس میں ان کی بڑی ڈبل ٹرپل رشتہ داری، کئی رشتے تھے آپس میں. اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت الفاظ مجھے یاد آتے ہیں کہ جس نے پیارے نبی کے نکاح میں اپنی بیٹی دی یا پیارے نبی نے جس کے نکاح میں اپنی بیٹی دی وہ بندہ جنتی ہے. یہ اصحاب رسول تھے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا، یہ اہل بیت تھے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسے حضرت حسین کے ساتھ ایک جنازے پہ جا رہے ہیں
تو ان کے پاؤں پر ایسے مٹی پڑی تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے رومال کے ساتھ ان کے قدم مبارک مٹی کی وہ اتاری صاف کی. کس کے؟ حضرت حسین کے. کس نے صاف کیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس ابو ہریرہ کو بدبخت ہیں وہ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں. آئیے ان مقدس ہستیوں کا ادب کیجیے، احترام کیجیے، ان کے بارے میں دل میں دماغ میں اچھے تصورات، اچھے خیالات، اچھے الفاظ کا زبان سے اظہار ہو اور ان کے ایمان کو اپنائیں. ان کے ایمان کو سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے ایمان کو اپنائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، آپ کی زندگی میں آپ کی متعدد ازواج کی، آپ کی بیویوں کی وفات ہوئی، آپ کے دیگر آل اولاد میں سے کئی شہید ہوئے اور کئی طبی موت اللہ کو پیارے ہو گئے. پیارے نبی نے ہم جو کچھ وفات کے موقع پر کرتے ہیں، پیارے نبی نے ایسا کیا ہے؟ ہم جو خوشی کے موقع پر کرتے ہیں، پیارے نبی نے بھی ایسا کیا؟ اگر نہیں کیا تو ہم کر رہے ہیں اور اس کو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں، تو پھر یقین جانیے ہم نے محمد کی شریعت کا احترام نہیں کیا. ہم نے اہل بیت کے نعرے تو لگائے لیکن ان کے منہج اور ان کے راستے کو چھوڑ دیا. اگر ان کے منہج اور راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلیں گے، نعرے لگائیں گے ان کی محبت کے اور دم کسی اور کے ساتھ بھریں گے چلنے کا، تو پھر یقین جانیے ایسی محبت نہیں بلکہ یہ دوگلی پالیسی ہے. اللہ کو ایسی محبت ٹھوکرے نعرے مطلوب و مقصود نہیں. وما علیک الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله